الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ تو خلق کسے کہتے ہیں؟ وہ کدھر گئے شہباز بھائی؟ اچھا ادھر ہی رہیں آپ، مارکیٹ سے شارٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس پر کچھ پچھلے بیان میں روشنی ڈالی تھی۔ خلق کی جمع آتی ہے اخلاق، تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے، تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے۔ کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور واحد اس کی کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے؟ خلق۔ تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا۔ خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو۔ تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے، عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا ہے۔ بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہو، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے۔ لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے۔ اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی۔ تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے، کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی،
فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ, ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ ایک آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. کچھ بھی کر لو تھینک یو, مسکرائے گا. تو ہاں, اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا کے باتیں کرو, لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی, اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو, جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو, جتنی محبت زندگی گزارو, لیکن نہ بیوی بننا ہے, نہ تم اس کی بیوی ہو نہ بیوی بن رہی ہو. پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا, اسٹائل گھما کے, قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو, کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا, گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی کسی سے بات کرنی, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے, نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین, وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا, کڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ,
جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا, چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو, چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو, چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو, کسی بھی, چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو, ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں, اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا, لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے, اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو, تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے, باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا, یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں, اس سے بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے, ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا, ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے, پائے پکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا, کھا لوں گا, بس. اس سے زیادہ بولو بھائی, ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں, میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے, اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے, بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا, اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس, اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو, ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں, پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کرنی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا, اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو, یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی کچوبڑ بنا کے, نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے باس سے لڑکے آیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین. کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں, تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت, اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے, تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے, یہ کیا کہلائیں گے, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں, یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے.
تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے. ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے, بہت عظیم انسان ہے یار. او بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے, ابا کے ساتھ کیسا ہے, دادا کے ساتھ کیسا, نانی کے ساتھ کیسا, نانا کے ساتھ کیسا, ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا, بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے, گھر میں جیسے ہی آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں, ابا آ گئے ہیں, ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں, جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے, یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں, نہیں ادھر جدھر بھی چور ہیں. صحیح ہے نا. ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے, مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا. تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے. وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہے ہیں. اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, نہ رونے کی بات پہ نہ رو رہا ہے, نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے, تو آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی یار, ضرورت کیا تھی آنے کی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا 2 ہفتے پہلے بیان کیا, خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں. تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی, تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں ہنس ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ. تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے, رونے کی بات پہ روئے. اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو, اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو. کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے. تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا, یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے, ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے, اردو اتنی مشکل ہوتی ہے, وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں, پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن, ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر, وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہے تو اس میں ٹینشن. اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بیچارے ٹینشن سے نا. تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے, لوگ بیچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا. شادی ہوئی تو مطلب یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں, لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق, تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے.
اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گی, دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے, سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ سے آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا, میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے, کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی عصر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکا ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکا ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی, میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھائی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مجھے, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں, جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے, وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا, شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے, سنا دوں دوبارہ, کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے, ایسا نہ ہو قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی, تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے, میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا, اعلیٰ چیتا آ جائے, بھیڑیا آ جائے, ہاتھی آئے, اس ٹائپ کے جو اونچی خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا, فکر نہیں. لومڑی نے کارڈ واٹ بانٹے, بھائی شیر کو, چیتے کو اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا, وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی, اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے کا یہاں کیا, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس, تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچتا ہے, شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا شیر سے, بادشاہ سلامت, زیادہ شور نہ ماریں, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی؟ ہاں, اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے,
بھائی یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں؟ تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے معاذ اللہ, ایسے فتویٰ لگایا ہوا, یہ بھی جھوٹا ہے. تو حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو, لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعے کے اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں وہ واقعہ ہو جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہو سچا, اس میں دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے, لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے, تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ ہماری گاڑی کو نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتا چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈرامہ ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے, اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب, شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا, آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہے, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا,
جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے کیا, یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, آپ چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان, کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوں گی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں, بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے.
میں نے ایف ایکس خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کیونکہ زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, ایف ایکس پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے. اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی یار, وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں, سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں, برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے, تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے, محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے, والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا, جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے, بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے, برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے, اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑھا آدمی ہے یہ, عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, تو فلانا ہے, تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتوا نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو, تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط. تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں.
تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو, کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے, نہیں اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہے, اور انہیں کھا بھی نہیں, اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھئی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے. اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے, اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد, یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے, پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اتنی اچھی ہماری زندگی میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں کہ تو ان طلاقیں میں نے 3 دی, میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی. میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. یہی ہوا نا, میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی. میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی. میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی. میں نے تھپڑ مارا ہے مگر مارنے کی. تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں. جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے, اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے. میری نیت نہیں تھی, نہ میرا کوئی جھگڑا تھا, تو میں بھلا کیوں دوں گا. میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے, جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا. میں بھلا, آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں, میں بھلا کیوں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیرانی کہ کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. کہہ رہے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی. تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی. تو یہ سب جو ہے نا, یہ اللہ کو, اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اخلاق کس سے اچھے تھے؟ اپنے گھر والوں سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کا رخ گھما کے بالکل اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. آج کل تو بیوی سے محبت کا اظہار جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ذرا وہ ہو، ذرا پرسنالٹی ہو، وہ کہے گا میں ساری دنیا کو آئی لو یو بول دے گا، ساری دنیا کو. بیگم سے یہ بولتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہو جائے گی، یعنی وہ یہ شو کر رہا تھا بھائی تم میری محتاج ہو، تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، میں تم محتاج تھوڑی ہوں، تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں کہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا وہیں سے پی رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا، تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی. جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا، انہی کا جھوٹا کھاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے، لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش، عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں، جیسے پنجاب والے مٹھو، اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے بھی بہت رشتہ دار ہیں پنجاب میں، لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے، وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے، مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ. اتنا نہ بگاڑو. تو یہ میں ان کو ایک یعنی ایک ادنا سا طالب علم ہو کر ایک نصیحت کر رہا ہوں، اہل پنجاب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ بگاڑتے ہیں نا، یہ پنجاب والوں میں زیادہ رواج ہے. وہ ایسا بگاڑ دیتے ہیں اس کو، لڈو کہہ دیا بچپن میں کسی کو، لڈو جیسے لگ رہا تھا، تو بچپن میں تو لڈو ٹھیک ہے، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے لڈو بن جاتا ہے وہ. اب وہ پروفیسر بھی بن گیا تو لڈو ہے، ٹھیک ہے نا، مٹھو ہو گیا، کوئی لڈو ہو گیا. سب جگہ نہیں ہے ایسا، لیکن پنجاب کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے. تو محبت میں اتنا نام میرا خیال ہے بگاڑنا مناسب نہیں ہے. عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کر دیا، یہ بگاڑا نہیں ہے، تو منادہ مرخم کہتے ہیں اس کو. یہ ابنت صدیق کہہ دیا، صدیق کی بیٹی، یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے، تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری چیز اس طرح تو چلتا ہے، لیکن بالکل ہی اس کو بگاڑ کے، اکثر وہ اور بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہے نام نا، وہ ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے. تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی نام پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایک چچا تھے گڈو چچا، حالانکہ وہ چچا تھے ماشاءاللہ بڑے تھے، لیکن وہ گڈو کے گڈو انتقال ہو گیا، ان کا گڈو ہی رہے وہ بیچارے گڈو ہی رہے. تو اس لیے نام اتنا نہ بگاڑنا چاہیے. محبت میں تھوڑا بہت دائیں بائیں کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی اس کو ایسا چینج کر دیا کہ جو بچپنے کی بو آ رہی ہے اس سے، تو وہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا، روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق، مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی پہ لان تان کی، نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں، اتنی گندی گندی گالیاں، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں، مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے، لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا، وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو، کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، نا انصافی ہے کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں.
تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا, پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے, چنگیز خان آتا ہے, سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ, بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے, بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا, کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے دو وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, لے کر آنا پڑے گا, آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے کہ چلو نکلو یہاں سے, بوریا بسروڑا نکلے یہاں سے, تو وہ روب کہاں ہوگا. بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی, اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو, پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا, ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں. ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا, ان کی جاب لگ گئی, جاب نہیں ان کا بزنس تھا. تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے, ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے ہیں اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں. کہہ رہے جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑیں, یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:05 پہ لاہور ہونا چاہیے, لہذا یہ آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے. تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے, تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے. آپ 5 بجے کا کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بے وقوف قسم کا سیٹ ملا ہے, لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا بیلنس پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی, اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. تو اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے, تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا, حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے, دیکھو ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار ہیں, کتنا بڑا مقام
مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے. دوڑ لگائی ہے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو, تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا بھائی, بے پردگی بھی تو آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ, امی عائشہ فرماتی اب میرا جسم کیا ہو گیا تھا, بھاری ہو گیا تھا. عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ. کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں, تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. عمر میں کتنی بڑی تھی, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھئی اس کے سامنے سوکن کی تعریف کرو, تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے, حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھی. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ووجدک عائلا, کہ نبی آپ غریب تھے, مسکین تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فاغنا, اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا, دولت دے دی, غنی کر دیا. وہ کیسے کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے, ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا, اول تو بنتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھار بنتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق, بڑی تمیز سے, بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے, شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں, کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے, ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا, ہائے ہائے ہائے, جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے, پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو بعض اب اچھے اخلاق پہ بیان کرنے کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا, میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ, ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے. جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں.
اسٹائل دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہے اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے. سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہا تھا, ادھر آگے چل رہا ہے. تو خیر, تو بھائی یہ سیکھنے کے لیے, بھائی پورا تھوڑی کوئی نبی جیسا بن سکتا ہے. اور بڑی بات ہے آج کل عورتیں کون سی پورا امہات المومنین جیسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا فرشتہ آیا ہے, اس نے مجھے ایسے بھیجا اور ایسے ہی کہا, تو جو ہے یہ کیا ہے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ تو بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں, آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ کی تو اتنی خوبیاں, تو کوئی یہ شیطانی تصرف آپ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ خدیجہ کی بھی تو کوالٹی ہے نا. آج کوئی بندہ آئے گھر میں, بیگم مجھے اچھا زبردست خواب آیا اللہ کی طرف سے جس میں آیا تم بہت اچھے انسان ہو, بیگم کہے گی الو کسی اور کو بنانا جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہے گی نا, وہ کون سا اپریشیٹ کرے گی آپ. تو بس سبھی ایک جیسے ہیں بھائی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج کل آپ اپنی اماں سے اچھا سلوک کرو, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو, بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ. تو جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ انہی کو ہوگی. بھائی ساری بیواؤں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, سارے یتیموں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میرے بھائی جب گھر میں آتے تو ان کو تو نہ چائے کا پوچھا نہ سموسے کا پوچھا ہے. اس دن میرے ابا آئے تھے اور آپ شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ سے, ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں. ڈرامے پتہ ہے, ہمارے والد صاحب بڑے مزاج تھا ان کی طبیعت میں, بڑے عبادت گزار بھی تھے, اللہ نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑی صفات سے نوازا تھا. تو نماز کے بڑے پابند, اور ویسے طبیعت میں مزاج بہت تھا ان کے. اسی وجہ سے جب وہ گھر میں آتے تھے ہم خوش ہوتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے والد صاحب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو وہ نا لطیفہ سناتے تھے اکثر, ایک جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, کہ عورت آج کل اپنے میاں کو مانتی نہیں ہے. تو وہ ایک بزرگ کو ساری دنیا جھک جھک کے سلام کرتی تھی, آپ بہت پہنچے گزریں گے, بیگم کہتی تھی فراڈی ہے. تو ان بزرگ نا جلدی سنا دوں کہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, وہ انہوں نے کرامت دکھائی, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا, بھیس بدلا. تو عورت نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بزرگ جب گھر میں آئے تو اس نے کہا دیکھو ایک بزرگ وہ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ ہو سوائے باتوں کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیگم میری عظمت کی قائل ہوگی. کہنے لگے وہ میں ہی تھا. کہتی اچھا جب ہی تھوڑا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, اچھا جب ہی تھوڑا سا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے.